کیا بیوی کو راضی رکھنا ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، خاوند کے اپنی بیوی کے سلسلے میں کیا واجبات ہیں؟ کیا بیوی کو راضی رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ میرا خاوند میرے ساتھ اپنے خاندان کے باقی افراد جیسے معاملات نہیں کرتا۔ مجھ سے زیادہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جس طرح وہ انہیں خوش رکھتا ہے مجھے بھی خوش رکھے اور میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتلا سکتے ہیں جو میں خاوند کو بتاؤں تاکہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے اور میرا زیادہ خیال کرے؟ الجواب بعون الوہاب۔ خاوند پر اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی کے کھانے پینے، لباس اور رہائش وغیرہ کا خرچ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کو بھی اسی طرح حق حاصل ہیں جس طرح ان پر ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ، اور مردوں کو ان عورتوں پر مرتبہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ امام احمد اور ابو داود رحمہم اللہ نے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو، اور نہ ہی اسے قبیح اور برا کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے کہیں بائیکاٹ مت کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 200025۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2142۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تم اسے قبیح مت کہو کا معنی یہ ہے کہ تم اسے اللہ تیرا برا کرے یہ الفاظ مت کہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر کئی ایک احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اس لیے خاوند کو اللہ رب العزت کا ڈر اور تقوی اختیار کرتے ہوئے بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حق دینا چاہیے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی تکریم کے منافی اور معارض نہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے خاوند کو جس کی نصیحت کر سکتی ہیں وہ سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تم میں سے سب سے اچھا اور بہتر وہی ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3895۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1977۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتری اور خیر کا معیار بیوی کا اکرام بنایا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی مسلمانوں میں سے سب سے بہتر اور اچھا بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے، اور یہ حسن سلوک بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب سب کو شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے معاملات میں کمی و کوتاہی تلاش کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے خاوند کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہو، آپ اسے صحیح نہ سمجھتی ہوں، اس کے لیے آپ ذبائش نہ اختیار کرتی ہوں اور اس کی ضروریات پوری کرنے میں لیت العل سے کام لیتی ہوں۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید صبر و تحمل سے کام لیں، کیونکہ صبر و تحمل میں ہی خیر کثیر اور بہتر انجام پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ہے، یقیناً جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے آپ صبر کریں، یقیناً انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 43166۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔